فتح مکہ دنیا کی تاریخ کے سب سے بڑے ایونٹس میں سے ایک ہے۔ مکہ کو فتح کرنے کے 2 سال پہلے مسلمانوں اور کافروں کے درمیان ایک ایگریمنٹ صلح حدیبیہ ہوئی، جس کا ایک پوائنٹ یہ تھا کہ 10 سال تک مسلمانوں اور مکہ والوں کے درمیان کوئی لڑائی نہیں ہوئی، اور عرب کے سارے قبیلوں کے پاس آزادی ہے کہ وہ مسلمانوں اور کافروں میں سے کسی کے ساتھ بھی پارٹنرشپ کر سکتے ہیں، اور اگر ان قبیلوں میں سے بھی کسی نے ایک دوسرے پر حملہ کیا تو صلح حدیبیہ ختم ہو جائے گی۔ بنو بکر اور بنو خزاع ایک دوسرے کے بہت پرانے دشمن قبیلے تھے۔ بنو بکر پاورفل اور انفلوئنشل قبیلہ تھا، تو انہوں نے سوچا کہ اب ان کمزور مسلمانوں سے کیا پارٹنرشپ کریں، تو انہوں نے اس ٹائم زیادہ پاورفل اور رچ قبیلے قریش کے ساتھ پارٹنرشپ کی۔ بنو خزاع کے پاس اور کوئی آپشن نہیں تھا، تو انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ پارٹنرشپ۔ یہ حالات صلح حدیبیہ کے ٹائم پر تھے، لیکن اس سے کچھ ہی عرصے بعد مسلمانوں نے عرب کے سب سے رچ قلعوں میں سے ایک خیبر کو فتح کیا، اور اس کے بعد رومن امپائر سے بھی جنگ مؤتہ میں ٹکر لی۔ تو اب مسلمانوں کے حالات بالکل بدل گئے، اور اب قریش کمزور پارٹی بن چکی۔ تو قریش ہر ٹائم اس کوشش میں رہتی کہ کسی بھی طرح 10 سال لڑائی نہ کرنے کی جو ایگریمنٹ ہے وہ ختم نہ ہو، لیکن قریش کے پارٹنر بنو بکر نے پرانی دشمنی کی وجہ سے مسلمانوں کے دوست بنو خزاع کے کافی لوگوں کو رات کے اندھیرے میں قتل کر دیا۔ بنو خزاع کمزور تھے، تو وہ سیدھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور ان سے مدد مانگی۔ مکہ والوں کو جب اس بات کا پتہ چلا تو وہ بہت ڈر گئے، اور انہوں نے فوراً ابو سفیان کو مدینہ بھیجا۔ ابو سفیان جیسے ہی مدینہ پہنچا، وہ سیدھا اپنی بیٹی ام حبیبہ کے گھر گیا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وائف تھی، جنہوں نے اپنے باپ اور خاندان کے خلاف جا کر اسلام قبول کیا تھا۔ جیسے ہی ابو سفیان اپنے بیٹی کے گھر میں داخل ہوئے تو ان کی بیٹی نے کارپیٹ ہٹا دی۔ تو ابو سفیان نے پوچھا کہ I don't understand، یہ کارپیٹ میرے لائق نہیں ہے یا میں اس کارپیٹ کے لائق نہیں ہوں؟ تو اس کی بیٹی نے کہا اس کارپیٹ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھتے ہیں اور آپ ایک ناپاک مشرک ہیں۔ ابو سفیان کو اس بات پر بہت غصہ آیا، اور وہ سیدھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا اور وہ ان سے بھیک مانگی کہ ہم نے صلح حدیبیہ ختم نہیں کی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بات نہیں مانی۔ پھر وہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا اور ان سے بھیک مانگی، پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سب کے پاس جا کر انہوں نے بھیک مانگی، لیکن کسی نے بھی ان کی بات نہیں مانی۔ ابو سفیان اس کے بعد سیدھا مکہ پہ اور سب کو بتایا کہ اب ہمیں بچانے والا کوئی نہیں، صلح حدیبیہ ختم ہو چکی۔ لیکن مکہ والوں نے مسلمانوں کی طرف سے اتنی جلدی حملہ ایکسپیکٹ نہیں کیا۔ مدینہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو بھی بتائے بغیر حملے کی تیاریاں شروع کر دی، اور کسی کو بھی نہیں بتایا کہ حملہ کب، کہاں اور کس پر ہو رہا ہے۔ ایون حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیٹی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پوچھا، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے بھی کہا کہ I have no idea۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب کے لوگوں کو اور کنفیوز کرنے کے لیے ایک چھوٹی فوج مدینہ سے مکہ کی بجائے رومن امپائر کی طرف روانہ کی، تاکہ لوگوں کو لگے کہ مسلمان رومن امپائر پر حملہ کر رہے ہیں، مکہ وہ کوئی کچھ نہیں کہہ رہا۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک بہت ہی ٹرسٹڈ صحابی حاتب نے مکہ والوں کو ایک لیٹر لکھا کہ مدینہ میں حملے کی بہت زور و شور سے تیاری ہو رہی، اور ہو سکتا ہے مسلمان مکہ پر حملہ کریں۔ اور یہ خط اس نے ایک عورت کو دیا کہ وہ مکہ تک پہنچائے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے پہلے ہی بتا دیا گیا، تو انہوں نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس عورت کو روکنے کے لیے بھیجا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس عورت کو روک لیا اور اسے کہا لیٹر۔ اس عورت نے کہا لیٹر؟ میرے پاس کوئی لیٹر نہیں ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے، تو اب یہ ہو نہیں سکتا کہ تمہارے پاس لیٹر نہ ہو۔ لیٹر۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں اس کا سر کاٹ کے ادھر پھینک دیتا، لیکن اس صحابی نے کہا کہ میں نے صرف اپنے بچوں کو بچانے کے لیے ایسا کیا جو مکہ میں رہتے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو معاف کر دیا۔ 5 ہجری میں مکہ سے 10,000 لوگ مدینہ فتح کرنے کے لیے آئے تھے، اور اب صرف 3 سال بعد مدینہ سے 10,000 لوگ مکہ فتح کرنے کے لیے روانہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انٹیلیجنس کا نظام اتنا زبردست تھا کہ مسلمان بالکل مکہ کے پاس پہنچ گئے اور مکہ والوں کو پتہ بھی نہیں چلا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ والوں کے دلوں میں خوف ڈالنے کے لیے مسلمانوں سے کہا کہ مکہ کے چاروں طرف کھانا پکانے کے لیے آگ لگا۔ تو جیسے ہی رات ہوئی، مکہ والوں نے دیکھا کہ مکہ کے چاروں طرف آگ لگی ہوئی ہے، جس سے ان کے سارے حوصلے ٹوٹ گئے، اور آخر مکہ کے سردار ابو سفیان نے بھی ہار مان، اور وہ اسی رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سفیان سے کہا کہ کیا اب بھی وقت نہیں آیا
کہ تم جان لو کہ میں اللہ کا رسول. تو ابو سفیان نے کہا کہ میرے دل میں ابھی بھی شک ہے، لیکن انہوں نے اسلام قبول کر لیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آرڈر دیے کہ کل ابو سفیان کو ایک اونچی جگہ پر کھڑا کیا جائے تاکہ وہ مسلمانوں کو فل پاور کے ساتھ مکہ فتح کرتے ہوئے دیکھ سکے. اس سب سے 8 سال پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس مکہ کو صرف ایک اور مسلمان کے ساتھ چھوڑ کر گئے، اب 10,000 مسلمانوں کے ساتھ اسی مکہ میں واپس داخل ہو رہے تھے. خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساؤتھ اور زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ لیفٹ سائڈ سے مکہ میں داخل ہوئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کلیئر آرڈرز دے دیے کہ کسی کو بھی بے وجہ قتل نہیں کرنا. ابو سفیان نے اس اونچی جگہ سے مسلمانوں کی فوج کی طاقت دیکھنے کے بعد کہا کہ اب ہمارے بھائی کے بیٹے کو دنیا میں کوئی بھی نہیں روک سکتا. کچھ لوگوں نے پھر بھی لڑائی کرنے کی کوشش کی، لیکن خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا بہت شکر ادا کرتے ہوئے مکہ میں داخل ہوئے. اور جب وہ کعبہ کے پاس پہنچے تو کعبہ کا دروازہ بند، تو انہوں نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عثمان بن طلحہ کے پاس بھیجا، کیونکہ کعبہ کی چابی بہت صدیوں سے عثمان بن طلحہ کے خاندان کے پاس تھی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے جب چابی کا پوچھا تو انہوں نے انکار کر دیا، تو حضرت علی نے ان سے زبردستی چابی چھین لی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کعبہ میں داخل ہوئے تو انہیں اللہ کی طرف سے بتایا گیا کہ کعبہ کی چابی واپس اس کافر عثمان بن طلحہ کو دی جائے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے معافی مانگی اور چابی ان کو واپس کر دی اور وہ مسلمان ہو گئے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان بن طلحہ سے کہا کہ یہ کعبہ کی چابی تمہارے اور تمہاری اولاد کے پاس قیامت تک رہے گی، اور اس چابی کو تمہارے خاندان سے صرف ایک ظالم بھی چھینے. اور آج تک 1400 سال بعد بھی یہ چابی اسی خاندان کے پاس ہے، کیونکہ یہ خاندان کوئی عام خاندان نہیں ہے. ابراہیم علیہ السلام نے جب کعبہ بنایا تو کعبہ کی چابی انہوں نے اسماعیل علیہ السلام کو دی، اور اسماعیل علیہ السلام نے یہ چابی اپنے بیٹوں کو دی، اور ایسا سلسلہ چلتا رہا. آخر عرب کے ایک قبیلے نے ابراہیم علیہ السلام کے خاندان سے یہ چابی چھین لی، پھر اس قبیلے سے یہ چابی ایک اور قبیلے نے چھین، اور آخر یہ چابی قریش کے پاس آئی جو اسماعیل علیہ السلام کی پیور اولاد تھی. اس طرح یہ چابی واپس ابراہیم علیہ السلام کے خاندان کے پاس آئی، اور اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چابی اسی خاندان کے پاس رہنے دی تاکہ قیامت تک کعبہ کی خیال رکھنے کی ذمہ داری ابراہیم علیہ السلام کے خاندان کے پاس ہی رہے، اور آج تک یہ چابی اسی خاندان کے پاس ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبہ کے اندر موجود 360 بتوں کو توڑ دیا اور مکہ کو ایک ہولی سٹی ڈکلیئر کی کہ مکہ میں کوئی بھی لڑائی نہیں کرے گا. لیکن بہت سال بعد ایک مسلمان حجاج بن یوسف نے اسی مکہ پر توپوں کے ساتھ حملہ کیا. یہ سٹوری بھی پھر کریں گے تو سبسکرائب. مدینہ کے انصار اس خوف میں تھے کہ مکہ فتح ہونے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو چھوڑ کر اپنی نیٹو سٹی مکہ کو اپنا کیپٹل بنائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی ساری لڑائیوں اور مکہ والوں کے اتنے ظلم کے بعد سارے مکہ والوں کو اکٹھا کیا اور ان سب کو کہا کہ آج میں تم لوگوں کے ساتھ وہ کروں گا جو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے ساتھ کیا تھا، اور پورے مکہ میں سب کو معاف کر دیا. اور اتنی بڑی فتح کے بعد بھی مکہ میں کسی سے بھی کوئی مال غنیمت نہیں لیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ ہی دن بعد مکہ سے واپس مدینہ اپنے کیپٹل چلے گئے. اب مدینہ کی یہ ریاست عرب کی سب سے طاقتور سٹیٹ بن، لیکن عرب کے کچھ قبیلوں نے پھر بھی مسلمانوں کی طاقت ایکسپٹ نہیں کی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بار 12,000 لوگ لے کر حنین کی طرف روانہ ہوئے. اس فوج میں بہت سارے نئے مسلمان بھی تھے اور وہ بہت ریلیکس تھے کہ ہم آرام سے جنگ جیت جائیں. لیکن یہ جنگ مسلمانوں کے لیے سب سے خطرناک جنگوں میں سے ایک ہے.